میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے سوا؟ یہ ایک سوال ہے جو اللہ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے۔ کتنا آسان ہوتا ہے میوزک یا کامیڈی کلپس کو شیئر کرنا، اور کتنا مشکل ہوتا ہے اللہ، قرآن اور نبی کی تعلیمات کو سننا۔ میں بغیر کسی فائدے کے قرآن کی آیتوں کے بارے میں ویڈیوز بناتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ 20ویں سپارے کا اسٹارٹ انہی آیتوں سے ہوتا ہے، آیت نمبر 60 سے 64 تک۔ یہ سوال اللہ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے جو ساری زندگی صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ان تک یہ سوال کبھی نہیں پہنچا۔ ان 5 آیتوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک نے ہر اس انسان کو شٹ اپ کال دے دی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یا آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ٹاپک ان دا سائٹ آف اللہ، یعنی اللہ باقی تمام گناہوں کو تو معاف کر دے گا مگر شرک کو نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جانتے بوجھتے یا نادانی میں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 ایک سرچنگ کوسچن سے شروع ہوتی ہے، بھلا کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان سے بارش برسائی اور پھر اس سے سبزہ اگایا؟ کیا تمہارے لیے یہ ممکن تھا کہ تم اس سے درخت اگا سکتے تھے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ سب کر سکے؟ پھر بھی لوگ سچ بولنے سے اور ماننے سے گریز کرتے ہیں۔ کیا زبردست طریقے سے اللہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، اور خود ہی بتا رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں تمہارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، پھر بھی۔ آیت نمبر 61 کا آغاز اسی سرچنگ کوسچن سے ہوتا ہے مگر ایک نئے انداز سے، بھلا کون ہے وہ جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی اور اس کے درمیان ندی نالے جاری کیے اور پہاڑ پیدا کیے اور 2 پانیوں کے درمیان حد فاصل بنائی؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ سب کر سکے؟ مگر پھر بھی اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے، پھر بھی ہم اس پر سکون سے چلتے پھرتے ہیں۔ یہ کشش ثقل کس نے بنائی؟ دریا، ندی، نالے موجود ہیں جو اکثر برف کے گلیشیئر سے نکلتے ہیں اور سمندروں میں جا کر مل جاتے ہیں، اور راستے میں آنے والی لاکھوں کلومیٹر زمین کو زرخیز بناتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں 2 طرح کے سمندروں کی ویڈیوز جن کے رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جو ہزاروں کلومیٹر ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر مکس نہیں ہوتے۔ کیا یہ سب بھی سب کچھ ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 62 اس مجموعے کی سب سے خوبصورت آیت ہے، وہی سرچنگ کوسچن، بھلا کون قبول کرتا ہے بے قرار پریشان دل کی دعا کو جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ اس سے اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو ان کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں یہی سوال ایک اور نئے رنگ میں آیا ہے، بھلا کون ہے وہ جو اندھیروں میں، خشکی یا سمندر میں تم کو راستہ دکھاتا ہے جب تم بھٹک چکے ہوتے ہو؟ اور کون ہے وہ جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کا پیغام دیتے ہوئے آتی ہیں؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ وہ پاک ہے اس تمام شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہے ان تمام بدعتوں سے اور ان تمام مشرکانہ ایکٹیویٹیز سے جو ہم انسان نادانی میں اس کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے وہی سوال پوچھ رہے ہیں، بھلا کون ہے وہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا قیامت والے روز؟ اور کون ہے وہ جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان سے بارش کی صورت میں اور زمین سے کھیتی اور اناج کی صورت میں؟ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے سوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، نادان لوگوں لے آؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچے ہو تو۔ الحمدللہ، کیا خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے ان سوالوں کو سمیٹا ہے کہ لے آؤ اللہ کے خلاف جتنی دلیلیں ہیں۔ بے شک سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا یہ سارے کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ شکریہ۔